نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے بھائیوں، آج کے اس اجتماع میں بیان کے قصد سے نہیں بلکہ حصول برکت کے ارادے سے حاضری ہوئی ہے۔ ہمارے مخدوم حضرت اقدس حضرت خاکوانی دامت برکاتہم العالیہ کا ہمارے خاندان اور ادارے کے ساتھ جو قدیم مشفقانہ اور محبانہ تعلق ہے، اس کے بہت سے تقاضے ہیں۔ میں رات ایک جگہ پر ہمارے ایک ساتھی کے ہاں کوئی نظم تھا، وہاں گیا ہوا تھا۔ 11:30 بجے میرے والد صاحب کا فون آیا تو مجھے انہوں نے فرمایا کہ آپ خانقاہ دارالسلام میں گئے ہیں۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ بڑے دونوں بھائی حضرات تشریف لے گئے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کیوں نہیں گئے؟ تو پھر میں سفر کر کے یہاں حاضر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کا صحت والا اور برکت والا سایہ تادیر ہمارے اوپر سلامت باکرامت رکھے۔ حضرت کی شخصیت اور حضرت کا وجود صرف پاکستان اور صرف آپ کے سلسلے کے لیے نہیں بلکہ حضرت کا وجود اس وقت عالم اسلام پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی غنیمت ہے۔ دین کا صحیح تشخص اور دین کی صحیح تصویر آج کل بہت اچھے لوگوں کے ہاں مفقود ہوتی جا رہی ہے، اور دین کہ یہ بنیادی بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ روحانیت کے دو ستون ہیں، ایک اتباع سنت اور ایک اللہ اس کے رسول کے وعدوں پر یقین۔ اگر یہ دو چیزیں کسی جگہ پر موجود نہ ہو اور اس کے علاوہ ہر چیز موجود ہو، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اور اگر اللہ کے وعدوں پر یقین موجود ہے اور اتباع سنت موجود ہے اور اس کے ساتھ بے شک کثرت عبادت نہیں ہے، کثرت روزہ نہیں ہے، کثرت نماز نہیں ہے، تو یہ چیز انسان کو روحانیت کی معراج پر پہنچا دیتی ہے۔ میں اسی اجتماع میں حاضر تھا اور اس بات کا بار بار الحمدللہ حوالہ دینے کی مجھے سعادت حاصل ہوئی کہ یہ اتباع سنت کس قدر اہم چیز ہے۔ گزشتہ چند سال قبل اسی اجتماع کی رات کی نشست میں حاضر تھا، تو ہمارے استاد محترم حضرت مولانا غلام فرید صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہاں پر ایک بات فرمائی۔ وہ بات میرے لیے اور آپ کے لیے اور کائنات کے ہر اس فرد کے لیے جو اللہ کی رضا کا اور اس طریق کا مسافر ہے، اس کے لیے بہت مؤثر اور بہت مفید ہے۔ استادوں نے یہاں پر یہ فرمایا تھا کہ ہمارے سید علاؤالدین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی صبح کو تہجد کی نماز کے لیے جب بیدار ہوتے تو چند رکعات اختصار کے ساتھ پڑھ کر پھر وہ مراقبے میں مشغول ہو جاتے تھے۔ تو ایک دن خواب میں دیکھا کہ حضور پرنور نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ کے ساتھ
جو ایک عالم تکوین اور عالم روحانیت کو چلانے والے کچھ لوگ موجود ہیں، تو وہاں یہ سفارش ہو رہی ہے کہ علاء الدین کو جو ان کا مقام و مرتبہ ہے اس سے معزول کر دیا جائے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی سفارش پر یہ معزولیت کا حکم مؤخر کیا گیا، اور وجہ یہ بتلائی گئی کہ صبح کے وقت میں مراقبہ کرنا سنت نہیں بلکہ لمبے نوافل پڑھنا سنت ہے۔ یہ میں نے یہاں پر بات سنی، اس کا ماحصل یہ ہے کہ اصل چیز اتباع سنت ہے۔ اگر اتباع سنت سے ہٹ کر کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی طریقہ ہو دیکھنے میں، وہ شخصیت، اس کی شہرت اور ظاہری طور پر اس کا فیضان وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہو۔ میں آپ سے ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل چونکہ مادی دور ہے، ہر آدمی مادیت سے متاثر ہے۔ لوگ بیٹھ کر موازنے کرتے کہ فلاں پیر کے اتنے لاکھ مرید ہیں، فلاں پیر صاحب سے فلاں شخصیت بیعت ہے۔ یہ چیز ہمارے طریق میں نہیں ہے۔ یہ دیکھو کہ اس جو شخص ہے، اس کی اپنی ذاتی زندگی اور اس سے وابستہ لوگوں کی زندگی اتباع سنت کے موافق ہے یا نہیں۔ اگر ان کی زندگی اتباع سنت کے موافق ہے تو پھر ساری زندگی کوئی ایک آدمی بھی اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کرے تو یہ اللہ کے ہاں سرخرو ہے۔ اور یاد رکھو کہ قبولیت اور کثرت یہ لازم و ملزوم نہیں، اس لیے یہ پیمانہ نہ بناؤ۔ کثرت ہمارے ہاں کوئی مطلوب مقصود نہیں۔ اگر کثرت مقصود ہوتی تو ہر نبی کے متبعین اتنے ہوتے اس کے زمانے میں کہ اس کے غیر متبع مٹ جاتے۔ اس لیے کثرت کی طرف نہ جاؤ۔ یہ دیکھو کہ جس کے ہاتھ میں میں نے ہاتھ دیا ہے یا جس سے میری محبت کا رشتہ ہے، یہ متبع سنت ہے یا نہیں۔ ہمارے حضرت سید میاں اصغر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کی بہت عظیم ہستیوں میں سے گزرے ہیں۔ دیوبند کی جو بنیاد رکھی وہ ان کے نانا حضرت میاں جی منع شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی تھی، اور وہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے رات کو فرمایا تھا کہ ہم کل صبح اس آدمی سے دیوبند کی بنیاد، دارالعلوم کی بنیاد رکھوائیں گے کہ جس کو ساری زندگی گناہ صغیرہ کا خیال بھی نہیں آیا۔ یہ نقشبندی سلسلہ کے بزرگ تھے۔ تو میاں اصغر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے گلزار سنت کے نام سے۔ اس کے شروع میں ان کے ایک نواسے نے مقدمہ لکھا ہے، اور اس مقدمے میں یہ واقعہ لکھا ہے جو میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عالم آئے اور ان کو حالت قبض لاحق تھی کئی سالوں سے، اور وہ مارے پھر رہے تھے پوری دنیا کے لوگوں کے پاس کہ کسی طریقے سے یہ حالت قبض ٹوٹ جائے، لیکن افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت مجدد صاحب نے ان کو بٹھا کر یہ فرمایا کہ مولانا صاحب، آپ کی جو کیفیت ہے، اگر ہم اس کیفیت کو زمین پر رکھیں تو زمین میں ارتعاش پیدا ہو جائے۔ یہ توجہ کے ساتھ سنیے گا یہ بات۔ اور
اس فقیر کو اللہ نے وہ مقام قبول بخشا ہے کہ اگر میں دعا کروں تو بر صغیر کے تمام مردے زندہ ہو جائے. آپ کا یہ حال زمین میں ارتعاش پیدا کر دے. میری دعا بر صغیر کے مردوں کو زندہ کر دے. لیکن مولانا اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ایک وقت وضو میں مسواک کر لینا اس سے کروڑ درجے بہتر ہے. خیر وہاں تو یہ لکھا ہے کہ حضرت نے اس کے بعد مسواک ایسے زمین پر ماری تو ان کا حال ختم ہو گیا. اور حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہی ارشاد گرامی ہے. میں نے اتباع سنت کے لیے حضرت مجدد صاحب کی شخصیت کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ تمام سلاسل چاہے وہ چشتی ہوں، چاہے وہ قادری ہوں، چاہے وہ نقشبندی ہوں، سہروردی ہوں، وہ اتباع سنت میں حضرت خواجہ معین الدین صاحب کے بعد یہ محتاج ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ جو انہوں نے اس بر صغیر کو اتباع سنت کا جو رنگ بخشا ہے وہ اور کسی کے حصے میں نہیں آ سکا. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جو آدمی دوپہر کو قیلولہ کرتا ہے سنت کی نیت سے اور دوسرا آدمی 200 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے تو یہ دوپہر کو سنت کی نیت سے سونے والا 200 رکعت نماز نفل پڑھنے والے سے بہتر. اور ایک بات اور یاد رکھیے، میرا تو بیان کا ارادہ بھی نہیں تھا اور مجھے کوئی بیان کرنا بھی نہیں آتا. چند باتیں جو ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں ڈالی ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں. اور ایک اتباع سنت کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس آدمی کے اندر عجب اور بڑائی نہیں ہوتی. اب مثلا ایک آدمی ہے کہ وہ 1,00,000 دفعہ ذکر جلی کرے یا ذکر خفی کرے، ہر روز کرے، تو اس کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ بھئی میں 1,00,000 دفعہ روز یہ کر رہا ہوں. کسی نے 100 نفل یومیہ کا معمول بنا لیے تو کہیں نہ کہیں یہ بات ہوتی ہے کہ میں نے 100 نفل پڑھے. اگر کوئی ہر روز قرآن ختم کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ بات آ جاتی ہے کہ میں یومیہ قرآن ختم کر رہا ہوں. لیکن جو آدمی متبع سنت ہوتا ہے تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اتباع سنت کی برکت سے عجب کو اور کبر کو ختم فرما دیتے ہیں. اس کے اندر عجب نہیں ہوتا، سادگی ہوتی ہے، دیکھنے میں عام انسانوں کی طرح ہوتا ہے لیکن پہنچ اس کی عرش تک ہوتی ہے. چل رہا زمین پر ہوتا ہے لیکن اس کے پاؤں کی کھٹک جنت میں سنائی دے رہی ہے. چل زمین پر رہا ہے اور حضور اس کا باغ جنت میں دیکھا ہے. دیکھنے میں سادہ سا انسان، حضرت بلال رضی اللہ عنہ سادے سے آدمی. اور صحابہ اکرام، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ اکرام کی نسبت میں جتنی سادگی ہے اتنی کسی نسبت میں سادگی نہیں. صحابہ کے بارے میں اب تک میں اپنے علم کی بات کر رہا ہوں اور میں چونکہ خود ناقص ہوں اور میرا علم بھی ناقص ہے، اب تک کسی صحابی کا معمول میرے سامنے کثرت عبادت کا اس اعتبار سے نہیں آیا کہ یہ صحابی جو ہے وہ 100 نفل پڑھتا تھا، یہ 200 نفل پڑھتا تھا، یہ ظہر سے عصر تک ذکر کرتا تھا، یہ فجر سے لے کر ظہر تک تسبیح لگاتا تھا. کوئی نہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ذکر کی تعداد کو دیکھیں گے تو وہ تعداد بھی مختصر سی ہے. مجھے ایک عالم دین جن کو تصوف سے زیادہ مناسبت نہیں ہے وہ مجھے فرمانے لگے کہ جب حضور علیہ السلام نے 100 سے اوپر عدد نہیں کیا تو آپ صوفیہ اکرام جو ہیں وہ 100 سے عدد اوپر کیوں لے کر جاتے ہیں؟ یہ تو غیر مسنون ہے. تو پھر میں نے ان کی خدمت میں کیا عرض کرنا تھا، میں نے کہا کہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے، ابھی تک 100 سے اوپر عدد تو میری نظر سے نہیں گزرا.
لیکن پچھلے رمضان المبارک میں کنز العمال شریف کی ایک روایت میری نظر سے گزری تو وہاں پر مجھے 1000 کی روایت بھی مل گئی اور 1,00,000 کی روایت بھی مل گئی. میں پھر ان کو فون کیا, میں نے کہا کہ 1000 والی روایت بھی آ گئی ہے, 1,00,000 والی بھی آ گئی ہے, تو یہ نہ کہیں کہ ثابت نہیں. لیکن آپ حضور علیہ السلام کے اگر معمولات کو دیکھیں گے جو آپ نے امت کے لیے تجویز کیے ہیں, ان میں سادگی ہے, ان میں تقلیل ہے. مثلا ہم فرض نماز پڑھتے ہیں, فرض نماز کے بعد کی 5 قسم کی روایات, 10 دفعہ سبحان اللہ کی بھی روایت, 25 دفعہ سبحان اللہ کی بھی روایت, 33 کی روایت, اور 33 34 کی روایت, اور 100 بار کی بھی روایت موجود. یہ 5 روایتیں احادیث میں جمع کی جائیں تو یہ 5 قسم کی روایات ہمیں ملتی ہیں. اب یہاں پر آپ نے کیا فرمایا, یعنی جو آدمی شدید مصروف ہے, اس کے پاس وقت نہیں ہے, تو وہ 10 دفعہ پڑھ لے, اور جس کے پاس وقت کافی سارا ہے وہ 100 دفعہ پڑھ لے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اصل طریق اتباع سنت ہے. ایک آدمی کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہے, وہ ایک بار نہیں ہر روز 1 کروڑ بار کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے, اس کی زندگی اتباع سنت کے سانچے میں نہیں ڈھل رہی, اللہ اس کے رسول کے وعدوں پر یقین نہیں آ رہا, تو یہ معلوم ہوا کہ ابھی تک اس کلمے نے اس کی روح میں اثر پیدا نہیں کیا. اس کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں. اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں, وہ جس سے متعلق ہے اس کو معلوم ہے, یہ اس کو خود معلوم ہے. لیکن اصل چیز اتباع سنت ہے. اصل چیز اللہ اس کے رسول کے وعدوں پر یقین ہے. صحابہ اکرام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتباع سنت میں اور اللہ اس کے رسول کے وعدوں پر یقین میں سب سے آگے تھے. صحابہ کو یقین تھا. حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دیگچی میں چند دستیاں بنا کر کے لایا, اور حال یہ تھا کہ آپ کے پاس کئی سو صحابہ تشریف فرما تھے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو رافع سے کہا کہ ابو رافع اس دیگچی میں دیکھنا نا, بس ایسے بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ ڈالنا اور اس کو نکال کے تقسیم کرو. ابو رافع فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دستیاں نکالنی شروع کی, تقسیم کرنی شروع کی, حتیٰ کہ سارے لوگوں کو پوری آ گئی. میں نے سوچا کہ دیکھو تو صحیح, اتنی دستیاں تو نہیں تھیں اس کے اندر, 4-5 تھیں زیادہ سے زیادہ, کئی سو لوگ بھگت چکے. میں نے ڈھکن اٹھا کر کے دیکھا, تھوڑی دیر بعد سلسلہ ختم ہو گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو رافع اگر تم اس کے اندر نہ دیکھتے تو اللہ کی قسم جس نے مجھے دنیا میں مبعوث کر کے بھیجا ہے, تو قیامت تک اس کے اندر سے گوشت نکلتا رہتا اور لوگ کھاتے رہتے. ابو رافع کو جب تک یقین کا وہ مرحلہ حاصل تھا وہ ملتا رہا. جیسے یقین کی سطح کچھ دیر کے لیے نیچے ہوئی, سلسلہ بند ہو گیا. آج بھی یہ ہے کہ جس کو اللہ اس کے رسول کے وعدوں پر یقین ہے, وہ سمجھ لے کہ میری ترقی ہو رہی ہے, اور جب اللہ اس کے رسول کے وعدوں پر یقین کم ہوگا تو سمجھ لے کہ میری ترقی رک گئی یا ختم ہو گئی. اتباع سنت. حضور علیہ السلام صبح کیا پڑھتے تھے, شام کو کیا پڑھتے تھے, نماز کے بعد کیا معمولات تھے, رات کو بستر پہ کیا معمولات تھے, یہ اتباع سنت ہے. جتنی بات کی گئی ہے یہ آپ کو مخاطب کر کے کوئی بہت زیادہ اصلاح کی نیت سے نہیں کی گئی. یہ ساری بات جتنی کی گئی وہ اس نیت سے کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے, آپ حضرات کی جوتیوں کی برکت سے مجھے بھی ان وعدوں پر یقین عطا فرما دے.
اصل چیز وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ صحابہ کو وعدہ تھا، صحابہ کو اللہ کے وعدوں پر یقین تھا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ روحانیت کی معراج تب ہوتی ہے جب اللہ اس کے رسول کے وعدوں پر یقین ہوتا ہے، یہ میری بات نہیں، یہ قرآن کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جس وقت میں انہوں نے اللہ اس کے رسول کے وعدوں پر یقین کیا تو وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ہم نے ان کو ایمان کی بلند ترین سطح عطا فرما دی، اور ایمان کی اتنی بلند سطح عطا فرمائی، اتنی بلندی دی کہ ہم نے ان کے ایمان کو پھر معیار بنا دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر ایمان لانا ہے تو ایمان لانے کا معیار صحابہ کا معیار، اگر صحابہ جیسا ایمان نہیں ہوگا اللہ جل جلالہ کو اس ایمان کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ دور تشکیک کا دور ہے، یہ دور فتنوں کا دور ہے، اور یہ دور وہ دور ہے کہ جہاں پر ہر لمحے ایمان کے ڈاکو ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اور آج کے اس تشکیک کے دور میں یقین کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور فتنوں سے بچنے کے لیے اتباع سنت کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ یقین یکدم پیدا نہیں ہوتا انسان کے اندر۔ اتباع سنت سے اگلا مرحلہ ہے یقین کا۔ جب انسان اتباع سنت میں چلتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یقین کا مرحلہ قلب پر اترنا شروع ہو جاتا ہے، حق تعالیٰ کی عظمت منکشف ہو جاتی ہے۔ پھر تشکیک ایک نہیں، دو نہیں، ہزار نہیں، لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، پھر یقین کی سطح یہاں آ جاتی ہے پوری کائنات آپ کے علاوہ یہ کہے کہ اللہ نہیں ہے تو آپ کے دل میں ایک ریت کے ذرے کے برابر بھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ اللہ نہیں ہے، آپ کہیں گے اللہ ہے۔ یقین کی سطح یہاں چلی جائے گی۔ اصل یقین، اللہ کے وعدوں پر یقین ہو اور اتباع سنت ہو، بس یہ دو چیزیں آج کل کے دور میں سب سے بڑا ہتھیار۔ اور یاد رکھیے، کثرت ذکر یہ محمود ہے، کثرت ذکر محمود ہے، لیکن یقین مطلوب ہے، یقین مطلوب ہے۔ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، یہ جو مراقبات کروائے جاتے ہیں، یہ سلاسل میں جو اذکار کروائے جاتے ہیں، اس کی آخری منزل یقین ہے کہ مشاہدہ حق ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میں مشکور و ممنون ہوں استاد محترم حضرت مولانا غلام فرید صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع بخشا کہ آپ حضرات میرے لیے دعا کر سکے۔ حضرت خاکوانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ ہمارے ادارے پر ہم پر بڑے احسانات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کا سایہ صحت والا، اور میں ایسی بات نہیں کہ سلسلے کا اجتماع ہے تو میں کوئی کریڈٹ لینے کے لیے یہ بات کرنے لگا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس بات کی شاہد ہیں کہ میری زندگی کا معمول ہے کہ میں دن میں 2 دفعہ حضرت خاکوانی صاحب کا نام لے کے دعا کرتا ہوں، اور بعض شخصیات کے ساتھ تعلق کچھ اس قسم کا ہوتا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے فیض کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں عام و تام فرمائے۔ مینا اور عرفہ مزدلفہ کی دعاؤں میں بھی الحمدللہ اللہ نے یہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ یا اللہ ان کا سلسلہ بھی پوری دنیا کے اندر عام و تام فرما دے۔ بس اسی پر میں اپنی معروضات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ جو بات ہوئی ہے یقیناً از خاکوانی صاحب کی برکت سے ہوئی ہوگی۔ مجھے ابھی تک بھی بیان کا سرا میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ شروع میں کیا بات کرنی ہے، آخر میں کیا کرنی، کیونکہ ہم رسمی خطیب نہیں ہیں، درسگاہ کے مدرس ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو
اپنی رضا عطا فرما دے اور اتباع سنت اور اپنے وعدوں پر یقین عطا فرما دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی سست ہوں، نیند بھی آ رہی تھی، لیکن الحمدللہ بہت فائدہ ہوا مجھے. میں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے جو کچھ ارشاد فرمایا میں نہ صرف یہ کہ تائید کرتا ہوں، میں اس کے بعد تھوڑا سا اپنا حال آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. وہ یہ کہ میں حضرت کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو میری طبیعت جذبات کے اعتبار سے ٹھنڈی تھی، اور اب بھی ٹھنڈی ہے. میں لوگوں کو دیکھتا تھا، تشریف لاتے تھے، بیعت ہوتے تھے، ذکر کرتے تھے، جذبہ ہوتا تھا، روتے تھے، چیختے تھے. میں کہتا تھا یہ کیسے لوگ ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں، ان کے دل نرم ہیں. اللہ کا ذکر سن کر یہ روتے ہیں، ان کو رونا آتا ہے، واجد آتا ہے. ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی کوئی اتنا سخت دل ہے. اور حضرت جب ذکر کی تعداد بتاتے تھے وہ بہت زیادہ بھی نہیں تھی. بہرحال میں کوشش بھی کرتا تھا، کچھ عرصہ چلتا پھر رک جاتا، پھر چلتا پھر رک جاتا، پھر اپنے آپ پہ بڑی پریشانی ہوتی تھی. اور کئی سال اس میں گزر گئے. حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حال پوچھتے تھے، میں عرض کرتا کہ حضرت کوشش کر تو رہا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے. تو حضرت مسکراتے بھی اور اسباق بھی دیتے چلے گئے. ایک دن یہ مجھے سن یاد نہیں، لیکن ہے ایسے ہی کہ جب کافی وقت آپ کے وصال سے پہلے کی بات ہے، میں دارالسلام حاضر ہوا تو حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فجر کی نماز کے بعد، اس وقت معمول تھا کہ حضرت کچھ بیان بھی فرما دیتے تھے، مراقبہ بھی ہوتا تھا. اس فقیر کو بھی حکم فرما دیتے تھے کچھ نہ کچھ نصیحت کر دو، کوئی بات کر دو. پتہ نہیں حضرت تربیت فرماتے تھے. تو پھر ذکر کو پوچھا کیا حال ہے. میں کہ حضرت بات یہ ہے کہ طبیعت کھلی نہیں. حضرت نے فرمایا اچھا میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں ذکر کا. تو حضرت نے ایک طریقہ بتایا مجھے ذکر کا. میں نے وہ لکھا بھی تھا اس وقت، کچھ نوٹ کر لیا تھا، تھوڑا بہت پڑھا ہوا کہیں. حضرت نے فرمایا کہ تسبیح کو ایک طرف رکھ دو اور کچھ نہ کرو، دل کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور نہایت محبت کے ساتھ ایک دفعہ اللہ کا بس کہہ کے دیکھیں. آپ شور نہ مچائیں، دل میں اپنے باطن میں جھانکیں اور دل ہی میں یہ احساس کرتے ہوئے کہ میں اللہ کو پکار رہا ہوں، اپنے اللہ کو جس کی کیفیت کو میں نہیں پہنچ سکتا، کوئی تصور کہیں قائم نہیں ہو سکتا، خلا ہے بالکل. اور جو چیز بھی تصور میں آئے وہ اس سے بالا تر ہے. اے برادر بے نہایت درگہست، ہر کے بر میں وے میں رسی بر وے میں است. جو بھی خیال میں آؤ کو یہ میرا مقصود نہیں، یہ میرا معبود نہیں. بلکہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ ہر کے در دید و دانش میں آید، نفی باید کر.
کہ جو چیز بھی آپ کی باطن میں جھانکتے ہوئے باطنی نگاہ میں آئے یا خیال میں آئے اس کی نہ فکر ہو کہ یہ میرا مشہود نہیں ہے، اپنے مشہود کی نفی کرو، کیونکہ مقصود جو ہے وہ اس دنیا میں مشہود نہیں ہے، تو مشہود کی نفی کرو۔ حضرت نے ایک مکتوب میں لکھا ہے، اس مکتوب کے جواب میں حضرت کے ایک خلیفہ غالباً میر نعمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے لکھا کہ حضرت وہ کچھ محسوس اس کلام سے یہ ہوتا ہے کہ انہوں کسی خاص حال میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر مشہود کی نفی کرنی ہے تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہود کی بھی نفی کرنی چاہیے؟ یہ ارشاد۔ تو آپ نے فرمایا ہاں ہیں تو مخلوق ہی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں، تو اس سے یہ مفہوم ہوا کہ نفی کرنی چاہیے۔ ایک صاحب میرے پاس حاضر ہوئے، مجھے عرض کرنے لگے کہ حضرت نے یہ لکھا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا اس کا بات سمجھو، مشہود کا تعلق مقام سے ہے، مشہود کا تعلق مقام سے ہوتا ہے۔ آدمی نیچے بیٹھا ہے، آپ یہاں ادھر نیچے بیٹھے ہیں اور آپ کا رخ اس طرف ہے، آپ کے سامنے جو چیز جو منظر کھل رہا ہے وہ مختلف ہے جو میرے سامنے کھل رہا ہے، اور وجہ اس کی مقام، آپ بیٹھے دوسری طرف ہے، رخ دوسری طرف ہے، میں بیٹھا کچھ اوپر ہوں اور رخ دوسری طرف ہے، مجھے کچھ اور نظر آ رہا ہے، آپ کو کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ تو مشہود کا تعلق مقام سے ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ پاک نے مقام دیا کسی کو نہیں دیا، لیکن کیا حضور کا جو مقام ہے اس میں مزید ترقی کی گنجائش ہے یا نہیں؟ سوال یہ ہے، اس میں مزید ترقی کی گنجائش ہے کہ نہیں؟ نص ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہے، مزید ترقی کی گنجائش ہے۔ قرآن کی آیت ہے، سجدہ کرتے جاؤ قریب ہوتے جاؤ، اور سجدہ حضور بھی کریں گے اور قریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ اور یہ بھی ارشاد ہے، حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سجدہ کریں گے اور وہ سجدہ لمبا ہوگا، بہت لمبا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اس دن جو حمد کے صیغے جو کلمات مجھ پر کھلیں گے وہ پہلے نہیں کھلے تھے، اس دن بتایا جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ ترقی حضور کے حق میں بھی ترقی ممکن ہے اور ہوگی۔ جب ترقی ہوگی تو مشہود بدلے گا، ترقی ہوگی تو مشہود بدلے گا، البتہ مقصود محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ مقصود معبود ہے۔ مشہود بدل سکتا ہے، مقصود اور معبود حضور کا ایک ہی ہے، اور مقصود ہمارا معبود، ہمارا مقصود وہی ہے جو حضور کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں تبدیلی نہیں۔ مشہود مقام کے بدلنے سے بدل جاتا ہے، اس لیے اس پر ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ یہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحقیق سمجھ میں آئی۔ تو میں نے جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں میں عرض کر رہا تھا، اس ذکر کو شروع کیا اس طریقے سے، تو میں نے جب مجھے لذت محسوس ہوئی بہت زیادہ کہ ایک ہے
تسبیح چلاتے ہوئے زور زور سے اللہ 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 کا خیال کرنا، یہ بھی ہے۔ کرتے کرتے پردے کھلتے ہیں، محبت کے جذبات ابھرتے ہیں، خیال کے اندر تیزی آتی ہے، باطن کے اندر پاکیزگی ہوتی ہے۔ ایک ہے کہ محبت کے ساتھ دل ہی میں بغیر زبان کے اپنے حال کے ساتھ کہیں اللہ، اور اس کیفیت کو اپنے پورے جسم میں بکھیریں تو مٹھاس سے بھر جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کی حضرت مزہ تو بہت آیا لیکن تعداد وہ تو گئی۔ میں نے عرض کی حضرت میں تعداد تو پھر نہیں ہو سکے گی، جو فرمانے تعداد کو بھول جاؤ، مقصود تعداد نہیں ہے، مقصود استحضار ہے، مقصود حضوری کی کیفیت ہے۔ یہ حاصل ہو جائے سب کچھ حاصل ہے۔ تو میرے دوستو، حقائق کو جب سمجھ میں آ جاتی ہیں تو پھر یہ چیزیں ظاہری اپنی اصلی شکل کے اندر آتی ہیں اور چیزیں کی حقیقت کھلتی ہے۔ حضرت نے جو کوئی ارشاد فرمایا کہ جب اصل چیز اتباع سنت ہے، اور بالکل سنت اتباع سنت ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں، اور یہ حاصل اتباع سنت کا جذبہ بھی، میں سچ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ اگر سمجھیں گے تو یہ کہ اتباع سنت کا جذبہ، والہانہ محبت کا داعیہ، یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم ختم نبوت کی حقیقت کو سمجھیں۔ ختم نبوت کیا ہے؟ ختم نبوت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے انسان کی ہدایت کے لیے جو اللہ کے علم میں جو پروگرام ہے وہ حضور پر ختم کر دیا، اور حضور پر ختم کرنے کے بعد اس امت کے حوالے کر دیا۔ اب میں کہا کرتا ہوں بعض دفعہ کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے 3 منصب عطا فرمائے ہیں کہ اسے اشرف المخلوقات کر کے بھیجا۔ یہ کیوں کیا؟ جب اس نے عرض امانت اللہ نے کی تھی کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، انسان نے لے لیا تو اللہ بہت خوش ہوئے اس بات پر۔ ظلوماً جہولا جو فرمایا، یہ مدح فرمائی اللہ نے اپنے خاص انداز میں، لمبی تفصیل ہے، لیکن جب خوش ہوئے تو اس امانت کے اٹھانے میں اللہ کے علم میں تھا کہ بہت علم کی ضرورت ہے تاکہ امانت صاحب امانت کو پہنچے۔ ادائے امانت کے لیے علم بھی چاہیے، حقوق کا علم کہ کس کا کتنا علم کا حق ہے، کس کیا حق ہے، فلاں کا فلاں کا فلاں کا، باپ کا، بیٹے کا، بچے کا، سب حقوق دینے ہیں، اور اس دینے کے لیے طاقت بھی چاہیے۔ طاقت کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ حقوق دبائے ہوئے ہیں لوگوں نے، مخلوق نے ایک مخلوق کے دوسرے، ان سے چھین کر اہل حق کو دینے کے لیے طاقت درکار ہے، اس کے لیے حکومت چاہیے۔ یہ سب کچھ اللہ پاک نے انسان کو عطا فرمایا۔ اس امانت کے بوجھ کو قبول کرنے کے بعد آپ دیکھیں، غور ترتیب بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جو اجتماعات اللہ نے عالم مثال کے اندر کیے ہیں، پہلا کون سا ہے؟ پہلا یہی معلوم ہوتا ہے، انا عرضنا الامانہ، کیوں؟ اس میں ساری مخلوق شامل ہے۔ جب عرض امانت کی اور امانت کسی نے اٹھا لی، اب دوسرے اجتماع میں جہاں پہ الست کا عہد لیا گیا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اس میں صرف بنی آدم کو اکٹھا کیا گیا اور ان کے خمیر میں ربوبیت کا بیج ڈالا گیا اور اعتراف کیا گیا، اور اس اجتماع میں
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے معلم کے طور پر روشناس کرایا گیا کہ حضور جب الست بربکم فرمایا تو اس کا جواب کسی نے نہیں دیا. تیسری مرتبہ جب کہا تو ایک آواز آئی، بلا انت ربنا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں. یہ حضور فرماتے ہیں میری آواز تھی، اور میری آواز میں اتباع میں پوری مخلوق نے یہ عہد قبول کیا اور یوں تھا. تو معلم اول حضور کو بنایا گیا، اور حضور نے انسانیت کو سبق پڑھائے، اور 3 مناصب عطا کیے انسان کو اس امانت کے اٹھانے کے صلے میں. ایک خلافت، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، پوری زمین کا قرۂ ارض کا خلیفہ اشرف المخلوقات بنا کر یہاں پر بھیجا. دوسرا، ربط کے لیے ہر آدمی سے اللہ کا رابطہ نہیں، ربط کے لیے نبوت کے منصب کی ضرورت تھی. وہ نبوت کا منصب عطا ہوا تاکہ ایسا ٹھوس طریقے سے پہنچے پیغام کہ خرد برد نہ ہو سکے، اور اس کے لیے وہ سند اور روایت یہ ضروری تھی. چنانچہ اللہ نے جب کلام انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو سند بسات بتائی اور سند کی توثیق فرمائی. مجھ سے جبریل نے، اور جبریل کی یہ اوصاف ہیں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے صحابہ کی طرف، اور وہ اس کی توثیق اللہ نے یوں فرمائی جب ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا، کہ یہ جو قرآن ہم نے بھیجا ہے یہ وہ کتاب ہے. حالانکہ کتاب نہیں بھیجی، قرآن نازل ہوا ہے کلام کی شکل میں، لیکن متعارف ہوا ہے کتاب کی شکل میں. اللہ نے ریب کی نفی کلام کی نہیں کی، کلام کی تو بالاولیٰ ہے، لیکن جو کلام لکھ کر کتابت کی شکل میں انسان کی طرف پیش آیا اور وہ آج تک موجود ہے، تو اس کی نفی فرما کر سند کی صحابہ کرام کی تصویر تعدیل فرمائی کہ جنہوں نے کتابت کی ہے ان کی طرف سے کوئی ریب داخل نہیں ہوا. تو حجیت صحابہ اس کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں ہے. ذالک الکلام میں ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدیل اور توثیق تو ہوتی، صحابہ کی نہ ہوتی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہہ کر گویا صحابہ کرام اور اس میں وہ اصحاب جو کاتبین وحی تھے ان کی بھی توثیق ہو گئی کہ وہ خائن نہیں، وہ امین ہے. تو یہ منصب جب اللہ نے عطا فرمایا خلافت کا، تو نبوت کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ وہ معصوم رہیں اور اللہ کی جو ہدایات مخلوق کو دیں تو اس میں کوئی شک اور شبہ نہ ہو. تو وہ سند وہ بھی پاکیزگی عطا فرمائی. نبوت اور خلافت یہ تمام انبیاء کے ذریعے سے آئی، اور خلافت نے سفر طے کیا ہے نبوت کے سائے میں، لیکن اکٹھے ہوئی ہے کہاں؟ حضرت داؤد علیہ السلام. داؤد علیہ السلام پہلے خلیفہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں. تو یہ 2 منصب کے اکٹھے ہونے سے ایک طاقت آئی مزید. یہاں اس لیے شاید یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے زبور میں یہ لکھ کر دیا ذکر کے بعد کہ اس زمین کے وارث کون ہیں؟ میرے وہ بندے جو عبادت گزار بندے ہیں، جو نیک بندے ہیں. ان الارض یرثها عبادی الصالحون. بعض علماء کی طرف سے یہ اشکال بھی آیا ہے. وہ اشکال یہ آیا کہ اللہ وارث بنا رہا ہے زمین کی اور لکھ کر دیا ہے، لیکن ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ اس وقت زمین میں کہیں صالحین کی حکومت نہیں. تو اس کے 2 ہی ہیں، یا تو یہ وعدہ کا ایفا نہیں ہو رہا،
یا یہ کہ صالح کا مطلب کوئی اور ہے؟ تو انہوں نے اور مطلب تلاش کرنے کی کوشش کی کہ صالحیت سے مراد صلاحیت ہے، لیکن یہ بات درست اس لیے نہیں کہ آگے اللہ خود ارشاد فرما رہے ہیں ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، کہ یہ صالحیت وہی عبادت والی ہے۔ تو اس سے دو باتیں سمجھ میں آئیں۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ حکومت دینداروں کا کام نہیں، اللہ فرماتے ہیں حکومت کام ہی دینداروں کا۔ یہ سمجھ میں آئی بات؟ آ کے نہیں آتی۔ زمین کے وارث کون ہیں؟ عبادت گزار بندے۔ آج کل یہ انگریز نے ہمیں یہ سبق پڑھایا مسلمانوں کو کہ مولوی کا کام مسجد تک، سیاست دانوں کا کام سیاست کے اندر، حالانکہ اللہ یہ سبق دے رہے ہیں کہ نہیں، کہ یہ زمین حق ہی نیک بندوں کا ہے۔ ایک سب بات تو سمجھ میں آئی۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی، جب عبادت اور نبوت کا علم یہ اکٹھا ہو، خلافت اور عبادت اکٹھی ہو، نبوت اکٹھی ہو، تو حکومت یہ ان کے لیے ان کا حق ہے، زمین پر حکومت کرنا ان کا حق ہے اور وراثت ہے ان کی۔ وہ اقدامی جہاد کریں لے کر، جو دوسرے بیٹھے ہیں کرنے والے وہ غاصب ہیں، حق ان کا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی بچہ ہو، نیک والدین ہو، وہ کچھ میراث چھوڑ جائیں، وارث نااہل ہو، بچہ ہو یا نااہل ہو، غلط صحبت میں پڑا ہوا ہے، تو وہ وراثت کا مال جو وارث کا حق تھا وہ غیر وارث اس کو دبا لیں اور وہ عیش کرتے ہیں۔ کسی وقت اس وارث کی آنکھ کھلے، وہ طاقت اکٹھا کر کے اور اس کے اپنی باپ کی وراثت کو لینے کی جب بھی وہ چاہے تو وہ لے بغیر کسی عذر کے، تو یہ اس کا حق ہے۔ وہ چیخ چہار کریں تو وہ غلط ہیں، وہ مافیا گروپ تھا، مافیا گروپ کو چھڑانا ان کا کام ہے۔ ایسے ہی حکومت کے لیے صالحیت شرط ہے، لیکن جب صالحیت نہ ہو، شرط نہ ہو، تو مشروط فوت ہو جایا کرتا ہے۔ تو جب زمین پر صالح بندوں کی کمی ہو جائے اور ان کے اندر طاقت نہ رہے، تو غیر وارث جو ہیں زمین کے وہ قابض ہو جاتی ہیں۔ قابض ہو کر کوئی کہاں کسی نے ٹکڑا لے لیا، کسی نے کہاں ٹکڑا لے لیا، جس کا جو جب دیکھو، اس لیے کہا گیا ہے کہ دنیا میں صرف دو ہی قانون ہیں۔ اگر شریعت کا قانون ہے تو عدل ہے، اور شریعت کا قانون نہیں ہے تو دنیا جتنے قانون بنا لے، قانون ایک ہی رہتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ طاقت کا قانون ہے۔ لیکن شریعت آتی ہے، وہ حقوق اہل حقوق کو دلانے کی ذمہ داری وہ خلیفہ کرتا ہے۔ خلافت اور نبوت جب اکٹھی ہوئی، اللہ نے طاقت دیا، پھر اس کے بعد زمین کی وراثت ملی کہ نہیں ملی حضرت داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو۔ اور جو یہ فقیر نے عرض کیا ہے، اس کی تصحیح کے لیے دلیل یہ بنتی ہے کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حملہ کیا بلقیس پر، تو سوا اس کے کیا جواز تھا کہ وہ مشرکہ تھی اور حق زمین پر مشرک کا نہیں، موحد کا ہے۔ اس کے سوا اور کیا؟ وہ ویسے حکومت کر رہی تھی، جمہوری حکومت تھی، مشورے لے رہی تھی، اس نے کوئی تکلیف نہیں دی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے بس ایک ہی ہدہد نے بتایا کہ وہ سورج پرست قوم ہے، مشرک ہے، سورج، اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ آپ نے چڑھائی کا ارادہ کر لیا، لشکر پیغام بھیجا، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، مسلمان ہو جاؤ تو ٹھیک ہے، وگرنہ میں آ رہا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ وراثت زمین کی دراصل صالحین کی ہے۔ جب وہ صالحین صلاحیت حکومت کی اکٹھی کر کے طاقت کا ان کے آئے اور وہ پھر اسی کام کے لیے بڑھیں کہ میں
جس کام کے لیے مجھے کہا گیا ہے میں حقوق نافذ کروں گا اور لوگوں کو دوں گا، گویا جس پیغمبر کو جو شریعت ملی اس کے مطابق عمل کرے گا تو اللہ کی مدد نصرت شامل حال ہوتی ہے اور وراثت مل جاتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ایک تیسری طاقت آئی، تیسرا منصب عطا ہوا، لیکن وہ تیسرا منصب وہ خاص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمد کے لیے خاص ہے، وہ ہے ختم نبوت کا۔ وہ اس میں کوئی اور شریک نہیں۔ جب نبوت ختم نبوت اکٹھی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور میں تو بس اب ان کو بھی خلافت ملی، خلافت عرضی۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولنمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولنبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ بس یہ میری عبادت کرو، میری بندگی کرو، میں جو طریقہ زندگی کا نبی کے ذریعے سے پہنچاؤں اس کو نافذ کرو، اور اس کی نفاذ میں اس کے مکلف، شریعت کی اتباع کا مکلف جیسے امتی ہے ویسے نبی خود بھی ہے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون۔ ہم نے آپ کو ایک شریعت دی ہے، اس شریعت کی آپ اتباع کریں، لوگوں کی خواہش۔ شریعت کے مقابلے میں جو قانون ہو، جو عمل ہو، وہ ہوا پرستی ہے، وہ خواہش ہے، اور شریعت نبی کی سنت جو لے کر آیا ہے یہ دراصل مقصود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اور جو اس شریعت کی نفاذ کے لیے جو جہاد کرے، کوشش کرے طاقت حاصل کرنے کی، نصرت الہی اس کا ساتھ دیتی ہے۔ دیا کہ نہیں دیا؟ جب اب طالبان نے صاف کہا کہ ہمارا ایک ہی نقطے پر ہم نے جہاد کیا ہے، شریعت، ہمیں حکومت نہیں چاہیے۔ اگر اشرف غنی سے کہا کہ تم کرتے ہو تو شریعت کا وعدہ کرو اور یہاں ان چھوڑو سارے، تو تم کر لو، ہم شریعت اتباع کریں گے، ہم شریعت لے آئیں گے۔ اور شریعت کے نہ لانے کی وجہ سے 70 سال سے بہک رہے ہیں، وادی تیہ میں گمراہ ہو کر بہک رہے ہیں، اور کچھ پلے نہیں پڑ رہا ہمارے۔ وجہ یہی ہے، ساری دنیا جک مار رہی ہے، عدل کا کہیں نام نشان نہیں مل رہا، امن کا نام نشان نہیں، اور اللہ کا واضح اعلان ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ اور یہاں تمام مفسرین نے کہا کہ بظلم کا معنی شرک ہے، تو شرک جب تک موجود ہے اس وقت تک امن نہیں ہوگا، اور اس وقت دنیا کے اندر توحید کہیں موجود نہیں اپنی اصلی حالت میں سوائے مسلمانوں کے پاس۔ اور توحید ہے، لیکن توحید کا جو تقاضا ہے، نبی صلی اللہ جو ہمارا نبی ہیں، جو اس تمام عالم کے نبی ہیں، اور جو شرف اس امت کو عطا ہوا کہ ختم نبوت، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پہلے سارے نبی 1,23,999 نبی تھے، اب ایک ہی نبی رسول ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ختم نبوت کے فیوز میں سے پہلا فیض جو حضور کو پہنچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ رسالت آپ کے ساتھ مخصوص ہو گئی۔ اب رسول کہیں لکھا ہوگا تو اس سے مراد حضور ہی ہوں گے، محمد الرسول اللہ، کہ آپ ہی رسول ہیں، اور اس کے بعد اور کوئی رسول نہیں آئے گا۔ تو یہ رسالت قائم رہے گی، اور اس رسالت، کیونکہ رسالت کے ساتھ وابستہ انسانیت کی ہدایت ہے، اور رسول فانی ہے، غیر فانی نہیں ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات، موت ان کے لیے بھی مقدر ہے، وہ آئی، وہ تشریف لے گئے۔ تو ہدایت کا کون ذمہ دار ہے اب؟
تو اس رسول نے جو شریعت، جو نظام پیش کیا، جو جماعت تیار کی، یہ پہلی جماعت ہے غیر انبیاء میں سے جس کو کھڑا اس لیے کیا گیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ ہم یہ امت ہیں۔ گویا ختم نبوت کا فیضان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسالت کا استمرار ہے، رسالت محمدی قیامت تک کے لیے باقی رہے گی، دوام ہے۔ اور مسلمان کو یہ اب ایمان، مومنین، اس امت کا لقب مومن، یہ اس کا خاص اب انہی کا ہے کہ مومن اب ہم ہیں۔ چنانچہ پہلی امتیں ان کو یہود کہا اللہ نے، نصارہ کہا اور مجوس کہا، کچھ صابئین کہا، لیکن اب ایمان والوں کو کہا ایمان آمنو۔ چنانچہ ارشاد ہوا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر۔ گویا آمنو امت کا نام لقب ہے کہ یہ اب ایمان جتنا جن چیزوں پر ایمان لانا تھا اللہ کے ہاں علم میں، بس وہ اب لا چکے۔ اب مومن بھی ہی نہیں بدلے گا، کسی اور نبوت کا انتظار کرے آدمیت کہ وہ آئے گا تو اس پر ایمان لانا ہوگا، نہیں، جس رسول پر، جن رسولوں پر ایمان لانا ضروری تھا وہ آ چکے۔ آپ تھے اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء تھے، لیکن وہ تھے، اب آپ ہیں، رہیں گے۔ اور ہدایت وابستہ ہے حضور کی شریعت، یعنی جو حضور کا اسوہ کے ساتھ اور اس دین کے ساتھ، اس طریقہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ دن رات شب و روز گزارنے کا، عقائد ایمانیات کا نام ہے، اعمال شریعت کا ہے کہ جس طریقے پر زندگی کے دن رات گزارنے ہیں، اب حضور ہی کا طریقہ ہے قیامت تک کے لیے۔ مسلمان نے اس مفہوم، کہتا تو ہے ختم نبوت، اس مفہوم کو دل میں جگہ نہیں دی کہ اب یہ سب کچھ ہمارا ہے، اب دنیا ہماری رہنمائی کی محتاج ہے۔ قرآن اور سنت کے مطابق اگر ہم چلیں گے تو یہ کائنات اور یہ اس کی ساری طاقتیں ہمارے لیے ہیں۔ اس مضمون پر یقین کریں، جب یقین آئے گا تو عمل کی قوت توفیق نصیب ہوگی۔ اگر ایمان نہیں آگا تو باتیں کرتے رہیں جو کچھ، تو یقین کی دور۔ اور یہ یقین کب آتا ہے؟ یقین اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب نبی کی صداقت دل میں اتر جاتی ہے۔ نبی کی صداقت جب دل میں اترتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ہر نبی سچا ہے، حضور بھی سچے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر یقین آئے گا، دیانت پر یقین آئے گا، تو پھر آپ کے ارشادات کو ہم آخری سمجھ کر یا اپنی معلومات کو پیچھے کریں گے۔ میں اس کو دوسرے الفاظ میں علمی زبان میں یوں کہوں گا، اور صحابہ کرام نے یہ بات سمجھ لی تھی، انہوں نے اپنے عالم شہادت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر عالم غیب کے ماتحت کر دیا تھا۔ اپنی شہادت پر یقین نہیں تھا اتنا، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ایک بات انسان جیسے سمجھتا ہے، وہ آنکھوں کا اعتبار نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی بات ہے۔ یہ جب حقیقت سمجھ میں آئے گی، ہم اپنے عالم شہادت کو، یہ جہاں آنکھوں کانوں کا جو علم حاصل ہوتا ہے، اس کو تابع کر دیں، وحی کے علم کے تابع کر دیں۔ اور وہی اب صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم باقی رہ گیا۔ دنیا کی کسی امت کے پاس، کسی قوم کے پاس اب علم وحی باقی نہیں رہا، ایک سطر بھی باقی نہیں رہی کتابوں کی۔ یقینی طور پر ہوگی، لیکن یقین تصدیق کون کرے؟ قرآن اور سنت نبی کے نے جن چیزوں کی تصدیق کی کہ یہ تھا، وہ اب بھی موجود ہیں۔ جن انبیاء کے نام گنوائے وہ اب بھی ہیں، اور جن کے نام قرآن اور سنت میں نہیں آئے گے، جن انبیاء کے، وہ ہمیں یقین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ نبی ہیں یا نہیں۔ ہم تو نبی اسی کو کہیں گے جن کے نام
کتاب اور سنت کے اندر آ گئے. باقی اجمالی طور پر حضور نے فرمایا ہے کہ 1,24,000 کم و بیش آئے ہیں، ہمارا بھی ایمان ہے. ہاں کسی کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ وہ اللہ کی توحید پر یقین رکھتے تھے اور انہوں نے وحی کا مخلوق کو اللہ کی طرف دعوت دی تھی، تو ہم کہہ دیں گے ہو سکتا ہے کہ ولی لقمان ہے، اس کے بارے میں بعض چونکہ یقین نہیں ہے، کوئی سند کبھی نہیں کہ لقمان جو تھے وہ پیغمبر تھے یا ولی تھے. بہرحال بات اب چلے گی قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اسی مقام کے ساتھ شہادت بھی وابستہ ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم حامل وحی بھی ہیں، حامل علوم نبوت ہیں، اسوہ نبوت ہمارے پاس ہے. ہم اس یقین کے ساتھ اگر گزاریں کہ ہماری نجات علم وحی پر، حضور کی خبروں پر عمل کرنے سے ہوگی، تو پھر ہم اصل ختم نبوت کے امین اور وارث بنیں گے. اور اگر ہم نے اپنی رائے کو چھوڑ کر، وحی کو چھوڑ کر رائے کی پیروی کی یا دوسروں کو دیکھا مرغوبیت سے، تو پھر ہم بھٹکتے ہی رہیں گے. اللہ پاک ہمیں یہ بات سمجھا دے تو عقدے سب آسان ہو جائیں گے. اگر یہ یقین آ گیا پھر یہ تو ہو سکتا ہے کہ میری زندگی گزرے کہ مکمل نہ ہو، لیکن اس کوشش ہی میں گزرے گی کہ میں قریب تر اپنے آپ کو، میرا دن رات اس انداز سے گزرے جیسے حضور نے گزارا ہے. جتنا ہو جائے اللہ کا شکر ادا کریں، جتنا رہ جائے استغفار کریں. کامل کوئی نہیں ہے، ہم جتنی کوشش کریں اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے. حضرت عمر نے کوششیں کر لی، صدیق کے مقام کو نہیں پہنچ سکے. پھر مقابلہ کرنا ہی چھوڑ دیا کہ نہیں یہ عام نہیں چلتا. حتیٰ کہ جب حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب ہم گئے، حضرت ابو بکر، ابو عبیدہ اور حضرت عمر جب گئے انصار کے ساتھ، بھئی ان سے گفتگو کریں بنی ثقیفہ بنو ساعدہ میں کہ خلافت مہاجرین کا حق ہے، پورے ان کا نہیں ہے، انصار کا نہیں ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ ابو بکر کو بات نہیں کرنی چاہیے، مجھے کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ نرم دل ہیں، یہ کہیں ان کی بات مان نہ لیں. تو میں سوچتا گیا کیا کہوں، ہر انسان کو سوچتا کرو کہ میں کیا کہوں گا. تو جب وہاں پہنچے تو انصار کا جوش دیکھا تو حضرت سے میں اٹھا بات کرنے کے لیے. حضرت صدیق نے مجھے کہا لو بیٹھ جاؤ، مجھے بٹھا دیا. میں خود کھڑے ہوئے اور آپ نے ایسا استدلال فرمایا قرآن سے کہ میں بالکل ایسے ہی جیسے وما محمد الا رسول کہہ کر حضرت صدیق اکبر نے وہاں مسئلہ حل کیا تھا حیات و ممات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے فرمایا حیات جو ممات مقدر ہے وہ آ گئی، تشریف لے گئے، بس ایک ہی موت آئی ہے، اب آگے موت نہیں ہوگی، حضور آرام فرمائیں گے، جو بھی ہوگا. وہ حیات جو اس دنیا کی باتیں ہیں وہ ہیں الگ. جو جتنی خبر دی گئی اس پر ایمان ہے، جتنی خبر نہیں دی گئی کھوج لگانے کی کوشش مت کرو. لا تشعرون کو سمجھ کر کہ حقیقت موجود. بہترین جملہ ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ سے منقول ہے، استادوں سے یہی فرماتے تھے کہ جتنے بھی متشابہات ہیں ان کا حل اسی عقیدے پر ہے، اہل سنت والجماعت کی اسی جملے پر کہ حقیقت موجود کیفیت مجہول. حقیقت موجود کیفیت مجہول. ایمان فرض، انکار کفر، سوال حرام، تعویل بدع. جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات متشابہات ہیں، ید ہے، ہنسنا ہے، حبوا ڈھاک ہے، پاؤں ہیں، کیسے ہیں نہیں معلوم لیکن ہیں. حقیقت موجود کیفیت مجہول. ایمان فرض، انکار کفر، تعویل بدعت.
تعویل کی معتزلہ نے بدعتی ہو گئے. جنہوں نے انکار کیا وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. کھوج مت لگاؤ. راسخون فی العلم وہ ہے جتنا علم اللہ نے دیا ان کے بارے میں اس کو مان لے، باقی کو اللہ کے سپورٹ کر دے. اسی طرح حیات برزخی ہے، حقیقت ہے، اور اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ ان کو مت کہو مردہ. حیات ہے، کچھ باتیں آئیں، نماز پڑھتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں، قبر والے کو پہچانتے ہیں، اعمال پیش ہوتے ہیں، یہ سب حقیقتیں ہیں. لیکن اس کی کیفیت کیا ہے؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. بس زیادہ ہم مکلف نہیں ہیں جاننے کے. اتنا اجمالی ایمان رکھو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو کیفیت جس چیز جو دی ہے ہمارا ایمان ہے. جو پیغمبر نے بتایا وہ درست ہے. بھائی کیا ہے اس کا کیا ہو؟ قبر میں حاضری ہوگی، تشریف لائیں گے، درست ہے. لیکن وہ دنیا اور جہان اور ہے، اس جہان کے احکام ہمیں کیا پتا کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں. ٹی وی وغیرہ نے مسئلہ ہی حل کر دیا ہے، پتہ ہی نہیں. آج سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ کس انداز سے ہو رہا ہے اللہ بہتر جانتا. تو میرے دوستو، اپنے نبی کو سمجھو، ان کے مقام کو سمجھو، اور سمجھنے کے بعد پھر حیرت کا مقام ہے. کہو کہ اللہ نے جو آپ کو دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا. اور اپنی ہر حقیقت کو، اپنی ہر سوچ کو نبی کے فرمان کے تابع کر کے، اور نبی کے وارث کون ہے؟ اللہ نے جن کو وارث بنایا ہے انہی سے پوچھو. میرے باپ کی میراث مجھ سے لو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم میں اللہ نے ان کو دسترس عطا فرمائی ہے، جو علماء ہیں وہ ورثۃ الانبیاء ہیں، اور وہ اپنے نبی کے طریقے پر ہیں. الحمدللہ. یہ خیانت کہ وحی کو بدل دیں، یہ اس امت کے علماء میں اللہ نے نہیں رکھی. کیوں؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. الحمدللہ یہ دولت حاصل ہے. ایک صاحب ہمارے پیر بھائی تھے، وہ کہنے لگے کہ نائجیریا میں مقدمہ ہو رہا تھا تو قادیانیوں کے خلاف، وہاں پر ان کے بھائی کافر ہیں کہ نہیں، وہاں وہ مسلمان کر رہے تھے، وہاں بھی مقدمہ ہوا. تو ضیاء الحق کے زمانے میں انہوں نے وفد مانگا کہ بھائی ہمیں بھی عالم بھیجیں تاکہ یہ آپ کا فتنہ ہے، آپ نے جس طرح اس کو کور کیا. تو انہوں نے ایک وفد بھیجا. اس میں ایک نوجوان تھے، مثال فرما گئے، ہمارے تعلق دار تھے، امداد اللہ صاحب. انہوں نے بتایا مجھے خود، کہنے لگے وہاں پر جب بحث ہو رہی تھی تو یہودی وکیل تھا، عورت تھی وہ جج تھی، اور مسلمان عالم تھے. اور تو بحث کے دوران جب مسلمان وکیل نے دلائل دیے تو یہودی وکیل ان کا پوچھتا ہے، یہ بتاؤ تم کہتے ہو، دعویٰ کرتے ہو کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو ذکر یہاں قرآن کا لفظ تو نہیں آیا، ذکر کا لفظ آیا ہے. اور ذکر کا لفظ جیسے قرآن کے لیے آیا ہے، دوسری کتابوں کے لیے، زبور کے لیے بھی آیا ہے بعد الذکر، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ. تو آپ اس سے قرآن کیسے مراد لیتے ہیں؟ تو اس عالم نے جواب دیا کہ آپ کو مغالطہ ہو رہا ہے. ہمارے دلیل کی جگہ، ہمارے استدلال کا جو محل ہے وہ لفظ ذکر نہیں ہے، وہ نزلنا ہے. نزلنا ہے کہ ہم نے وہ جس کتاب کو، جن احکام کو ہم نے تھوڑا تھوڑا ٹکڑے ٹکڑے کر کے 23 برس میں اتارا. نزلنا کے معنی یہ ہے. اور دوسری کتابوں کے بارے میں ہے انزلنا، کہ ہم نے یکدم اتاری، وہ وقفے سے نہیں ہے، یکدم آئی ہیں. تو نزلنا کہ ہمارا استدلال نزلنا سے ہے. جب انہوں نے عالم نے یہ کہا تو وہ یہودی کہتا ہے
وکیل ان کا کہ مولانا آپ دیوبندی ہیں، آپ دیوبندی ہیں؟ اس نے کہا ہوں، تو میں دیوبند ان کا شاگرد ہوں، آپ کو کیوں یہ آپ نے کیوں کہا؟ میں اس لیے کہ یہ جو اشکال میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یہ میں نے مولانا قاسم نانوتوی کی زبان سے نکلی ہوئی، قلم سے نکلی ہوئی ہر کتاب پڑھی ہے، اس میں یہ انہوں نے اشکال نقل کیا اور جواب بھی یہی دیا ہے جو آپ دے رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ آپ دیوبندی ہیں۔ تو بھائی یہ چیزیں ہوتی ہیں، علم علماء کے پاس ہے، اللہ نے ان کو دیا ہے، ان کی باتیں سنو، اپنے عقائد درست رکھو اور یقین کی کیفیت پیدا کر کے یہ سمجھو کہ ختم نبوت کے فیضان میں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم منفرد ہیں، اس طرح امتوں میں ہم منفرد ہیں، اور ہم نے نبوت کی امانت کو سنبھالا ہے اور پہلی امتوں نے نہیں سنبھال سکے۔ الحمدللہ اللہ نے اس کام کو لیا ہے، تو مقام شہادت اور مقام وسط جو ختم نبوت کی برکت سے ملا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس میں امت کا عام و خاص اور پہلا طبقہ اور آخری طبقہ سب مشترک ہیں۔ مولانا محمد شفیع صاحب نے اس آیت پر یہ بات لکھی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ پاک ہمیں صحیح دین نصیب فرمائے اور دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس سمجھ کے مطابق عمل کی توفیق دے، اور اس عمل کے اندر اعتدال اور سنت کا مزاج اعتدال پر ہے۔ اور یہ بھی مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ زیادہ ریاضت کو منع فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا کس نے کہا میں منع کرتا ہوں؟ میں کہاں منع کرتا ہوں ریاضت دین کی خاطر ریاضت کرنا، محنت کرنا، یہ تو تقاضا ہے۔ ہاں البتہ میں اعتدال کی تلقین کرتا ہوں کہ ریاضت میں اعتدال ہو، اور یہ مشکل ہے۔ انسان کو جس چیز کا ذوق لگ جاتا ہے، اس ذوق میں جب غلو کرے گا تو اعتدال نہیں رہے گا، تو اعتدال نہ رہنے سے نقص آئے گا، روحانی بیماریاں بھی آتے، جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ عجب ہو جاتا ہے۔ تو اعتدال میں عجب نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے ہمیشہ روزے رکھنے کی کوشش کی، حضور نے منع فرما دیا۔ میں نبی ہوں، میں زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں تم سے، تو میں روزہ رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں۔ اس لیے زندگی ہمارے شریعت محمدی کا مزاج معتدل ہے، اور صحت اعتدال میں ہے، جسمانی بھی روحانی بھی اعتدال میں ہے۔ اعتدال میں حقوق کی رعایت ہوتی ہے، اور اتباع سنت میں رعایت ہے اور تسہیل ہے، آسانی ہے۔ اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محمدی کا خاصہ یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے۔ اس میں پینل لاز یعنی سزا کے طور پر کچھ قوانین دیے گئے ہوں، جیسے جیل کے قوانین ہوتے ہیں، وہ بھی قوانین ہوتا، وہ بھی قانون کے اندر ہے، لیکن وہ سزا کے طور پر ہوتے ہیں۔ یہودیوں کو وہ قانون ملے، یہ ہمیں وہ قانون نہیں ملے۔ ہمیں ہماری حلت اور حرمت کی بنیاد خبیث اور طیب پر ہے۔ جو بہترین ہمارے حق میں چیزیں ہیں وہ ہمارے لیے ضروری کر دی گئی ہیں۔ عبادت بھی وہی ضروری جس کا نفع ہمارے لیے نہایت ضروری ہے، اور انہی چیزوں کو حرام کر دیا گیا کہ جن کا جو نقصان دہ ہمارے لیے سمیات ہیں، زہریلی چیزیں ہیں، یا جس سے اخلاق باختگی حاصل ہو، وہ حیوانیت حاصل ہو، شہوانیت حاصل ہو، اس کو منع کر دیا گیا، یا نقصان دہ چیزیں منع کر دی گئیں۔ تو اس لیے ایسی کوئی شریعت آسان ہے، اور آسان دین کا، اس میں حلت کا دائرہ وسیع ہے، حرمت کا دائرہ تنگ ہے،
حرام وہی چیزیں ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے انما حرما، یا کلمہ حسر ہے، یا ہم نے تو صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں، اور جس کی کوئی دلیل نہ ہو حلت حرمت کی وہ مباح ہے۔ تو نہایت معتدل دین ہے الحمدللہ۔ شریعت کو سمجھیں، علماء کی صحبت میں بیٹھیں، اور پھر عمل کے اندر کوشش کریں، انشاءاللہ آپ علماء میں اٹھیں گے۔ ایک حدیث روز یاد کریں اور اس کو سمجھ کر پڑھ لیں، سال میں کتنی حدیثیں ہو جائیں گی؟ 360، اور 40 والا علماء میں اٹھایا جائے گا۔ تو فطر الحمد اللہ کا شکر ادا، جب یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا، خدا کی قسم ہے کہ بغیر ذکر کے طبیعت کے اندر ایک لوں لوں سے ذکر اٹھتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مسلمان کے گھر پیدا کیا، ہمیں دین نصیب فرمایا ہے، ہمیں کسی خنزیر کے گھر پیدا کر دیتے، کتا بنا دیتے، بنا سکتے تھے، کافروں کے گھر پیدا کر، مہربانی فرمائی، لطف آتا ہے، ایک سرور اور شیرینی طبیعت کے اندر گھل جاتی ہے، جان ہوئی جاتی ہے شیریں، کیسا مزے کا ذکر ہے وہ، جب یہ تصور آتا ہے جو گویم مم مسلمانم۔ ایک کیفیت یہ ہے کہ بالعزم، جب ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے، لیکن جب یہ خیال آتا ہے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، تو انشاءاللہ میرے مسلمان کا گوشت اللہ نے دوزخ پر حرام کر دیا ہے۔ دوزخ حلال مال نہیں ہے مسلمان کا گوشت، موحد کو۔ الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اپنی زندگی کو شریعت کی تابع کرو، اور استدلال دلائل کی دنیا میں مت جاؤ، بس اتنا سمجھ لو، علماء سے، یہ کسی مستند علماء سے پوچھو یہ مسئلہ شریعت کا ہے، وہ کہیں ہے، مان جاؤ، بس حضور نے کہا ہے تو سچ ہی ہے، بس ہم تک پہنچائے، سچ پہنچائے، اللہ نے حفاظت کی ہے اس دین، قیامت تک باقی رکھے گا، وگرنہ اللہ کی حجت مخلوق پر پوری کیسے ہوتی؟ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، شریعت محفوظ نہ رہے، حلال حرام کس سے پوچھیں گے؟ جب نہیں معلوم نہیں تو پھر ہم تکلیف کیسی؟ سارا نظام خلط ملط ہو جاتا ہے۔ ختم نبوت کا منصب اہم منصب ہے، اللہ پاک ہم سب کو اس کی خدمت، اس پر یقین نصیب فرمائے، اور اس کی حقیقت کو سمجھ کر دنیا کے سامنے بالکل احساس کمتری نکال دیجئے، ہم آقا ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ سکھائے کہ ہاں زمین ہمارا حق ہے، غامدی وغیرہ یہ کہتے ہیں، ان احمقوں کو کیا پتا کہ دین کیا ہے، قرآن کیا ہے؟ یہ بول رہا ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین۔ زمین کا حق ہے، زمین حق ہے۔ اب طالبان آئے، شور مچا کہ یہ لوٹ مار کر رہے ہیں، وہ لوٹ مار نہیں، اب اللہ نے ان کے لیے حلال مال ان کو عطا کیا ہے، احلت لی الغنائم، دوسروں کے لیے حرام ہو گیا۔ بس اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ میں حضرت کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کوئی تار ہمارا چھیڑ دیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ راضی ہو۔ میں کہنا یہ لگا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تب میں اصل بات میری یہ کرنے والی تھی کہ میں عمل کے اندر بہت سست ہوں، لمبی رکعتیں نہیں، تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ پڑھ لیتا ہوں، جو کوئی تھوڑا بہت ہوتا ہے، لیکن جتنا ہو جاتا ہے شکر کرتا ہوں، جتنا رہ جاتا ہے استغفار کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت فتوحات فرمائی ہیں، بہت خوشی ہو رہی ہے، پتہ لگا کہ دعائیں کرنے والے کیسے لوگ ہیں۔ انہوں نے یہ کہا تو مجھے اطمینان ہو گیا، یہ دعائیں ہوتی ہیں، اللہ نے ان کے دل میں ڈالی، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ ویسے دعائیں ہم بھی کرتے ہیں، اللہ نے میں بتاتا ہوں، یہ بھی دین کامل ہے کہ آپ چاہیں نہ چاہیں، ہر مومن کے لیے دعا کرتا ہے دن میں 5 مرتبہ، بلکہ زیادہ مرتبہ۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔
ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ہر مومن کے لیے دعا کرتا ہے، ہر بچہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے. گو اس کو معلوم نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. اللہ نے ہمیں دین ایسا عطا فرما دیا. کسی بزرگ سے کسی نے کہا کہ حضرت دعا کیجیے، اور یہ مشہور توجہ فرمائیے، دعا کیجیے. حضرت سے جب کوئی کہتا تھا کہ توجہ کریں، میں اپنے اللہ کی طرف توجہ نہ کروں، تیری طرف کیوں کروں؟ تو دعا کے وعدہ نہیں کرتا ہوں، یاد آ گئی تو کر لوں گا، ابھی کر دیتا ہوں، نقد کر دیتے تھے. لیکن کسی بزرگ نے، یہ عارف نے یہ فرمایا کہ دعا کرو اللہ خاتمہ ایمان پر کر دے، میرا بھی اور تمہارا بھی. تو آپ کی دعا مجھے ڈھونڈ لے گی، میری دعا آپ کو ڈھونڈ لے گی، سب کی دعا ڈھونڈ لے گی انشاءاللہ. آمین. کچھ کرنا ہے؟ درس قرآن .com www.darsequran.com